بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وبارک وسلم. آج میں پہلے آپ کو چیپٹر نمبر 1 کے لانگ کوسچن کی صرف پیج نمبر ہم نے مارک کرنے، وہ آپ اپنے بک سے نکال لیں جلدی اور یہ میں پیج نمبر لکھ دیتا ہوں. یہاں پہ آپ نے اس کو لکھ لینا ہے. فرسٹ ہے ضلعی حکومتوں کی تشکیل. ضلعی حکومت کی تشکیل کس طرح سے ہوتی ہے؟ یہ آپ کے اردو میڈیم والوں کا پیج نمبر 27 ہے. ٹھیک ہے، بہت لمبا سوال نہیں ہے، پیج نمبر 27 پر ہے. یہ مشرف کے دور حکومت میں ہم دیکھیں گے ذرا، تو آپ کو یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا چیپٹر جو ہے وہ نظر آئے گا. انگلش میڈیم والوں کا 24 پیج پہ، اردو والوں کا 27 پہ اور انگلش والوں کا 24 پیج پہ. ایسے ہی اردو میڈیم میں جو ہے وہ دوسرا سوال ہے 1977 سے 1988 کے درمیان نفاذ اسلام کی کوششیں. یہ ضیاء الحق والے دور میں اس کا جواب ہے. ضیاء الحق کا دور جو ہے جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اردو میڈیم کا پیج نمبر 11 ہے. اردو میڈیم کا پیج نمبر 11 پہ چلے جائیں اور انگلش میڈیم والے پیج نمبر 12 پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے جی، یہ میں اردو میڈیم کے نمبر لکھ رہا ہوں، انگلش میڈیم والے بس سن لیں پیج نمبر 12. اس کے بعد آپ کا چیپٹر کوسچن نمبر 3 ہے پاکستان کے جوہری پروگرام پر نوٹ لکھیں. یہ پاکستان کا جوہری پروگرام اٹامک یا نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس پر نوٹ ہے 1970. یہ پیج نمبر 22 ہے. تیسرے سوال اردو میڈیم کے میں لکھ رہا ہوں 22. نواز شریف کے دوسرے دور کے بعد کا پاکستان ایز اے نیوکلیئر پاور. ٹھیک ہے جی، اور انگلش میڈیم کا پیج نمبر 21 ہے. انگلش والا پہلا 24، یہ 12، یہ 21. انگلش یہ اردو میں. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے انگلش والوں کے بھی جو ہے وہ لکھ دی ہے. اس کے بعد درجہ ذیل عنوانات پر نوٹ لکھیں. ٹھیک ہے جی، رائٹ کمپریہنسو نوٹس آن دا فالوئنگ. کوشچن نمبر 4 ہے. یہ جہاں پہ ہم نے وہ ضلع کونسل والا لکھا تھا پہلا سوال ہے، وہیں پر ہی ہم نے دوسرے بھی کرنے ہیں. یہ اسٹارٹ ہوتے ہیں پیج نمبر 26 اور 27 اردو. 26 27 اردو میں، اور ادھر 23 اور 24 انگلش میں. ایسے ہی میاں نواز شریف کے ادوار حکومت، میاں نواز شریف گورنمنٹ، دونوں ادوار لکھنے ہیں 18 سے لے کر 22 تک. 18 سے 22 تک اردو میڈیم، جبکہ انگلش میڈیم میں 18 سے 21 تک. ایسے ہی نیکسٹ کوشچن ہے وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے دور. یہ اس سے پیچھے جائیں گے 16 to 18. جبکہ انگلش میڈیم میں
جو ہے وہ بے نظیر حکومت جو ہے فرسٹ اینڈ سیکنڈ پیج نمبر 16 سے 18 تک. یہ سیم آپ پیج نمبر یہ بیٹے لکھتے جائیں ساتھ ساتھ نا, پیج نمبر 16 سے 18 تک, پیج نمبر 16 سے 18 تک. ٹھیک ہے, لاسٹ ہے سیکنڈ لاسٹ 73 کے آئین کے اہم پہلو. یہ میں نے ویسے اس میں بھی کروا دیا تھا. یہ پیج نمبر 10 سے 12 تک انگلش میڈیم 10 سے 12, جبکہ ادھر اردو میڈیم میں 8 سے 10. لاسٹ کوشچن ہے درجہ ذیل کی وضاحت کریں, ایکسپلین دیز. یہ 2 ہیں. یہ ہے جہاد افغانستان 8 اے بی. اے جو ہے جہاد افغانستان ہے. جہاد افغانستان کا جو ٹاپک ہے یہ پیج نمبر 15 تھے اردو میڈیم کا, پیج نمبر 15 ہے. جبکہ انگلش میڈیم کا آپ جاؤ آپ بڑے طور سے آگے دیکھیں نا, افغان جہاز, یہ بھی پیج نمبر 15 پہ سے اسٹارٹ ہو گئے, 15 سے 16 پر جاؤ. ٹھیک ہے, اس کے بعد سیکنڈ ہے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جو ہے صنعتوں کا قومیانہ, دی نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز ان پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو. صنعتوں کا قومیانہ نیشنلائز کرنا, یہ بھی ہم نے پڑھا ہے ابھی پیچھے. ٹھیک ہے جی, صنعتوں کو قومی تحویل میں دینا, بالکل پیج نمبر 2 پہ, پیج نمبر 2 سے 3 تک جا رہے ہیں. ایسے ہی انگلش میڈیم میں بھی بالکل پہلے پیج پہ ہی آپ آ جائیں. ٹھیک ہے جی, پیج نمبر 4 سے 5. بیٹے یہ آپ کا ہے اور آپ نے اس کو غور سے دیکھ لیں, یہ لکھ لیں. یہ ہمارے 9 کوشچن ہیں اور یہ ان کے آنسر ہیں. میں نے پیج نمبر وائز لکھوا دیے, مارک کر دی. یہ اپنی بکس پہ پیج مارک کر لیں. لانگ کوشچن نمبر 1 اردو میڈیم کا پیج نمبر 27, انگلش میڈیم کا 24. سیکنڈ کوشچن کا اردو میڈیم پر پیج نمبر 11 ہے, جبکہ انگلش میڈیم کا 12 ہے. تھرڈ کوشچن کا 22 پیج سے اسٹارٹ ہوتا ہے, جبکہ انگلش میڈیم کا 21 سے اسٹارٹ ہوتا ہے. فورتھ کوشچن اردو میڈیم کا 26 سے 27 تک جاتا ہے, جبکہ انگلش میڈیم کا 23 سے 24 تک جاتا ہے. ففتھ کوشچن 18 پیج سے 22 تک, جبکہ انگلش میڈیم کا 18 سے 21 تک. سکس کوشچن 16 سے 18 تک, جب اور انگلش میڈیم کا بھی 16 سے 18 تک جا رہا ہے. سیون کوشچن 9 سے لے کے 11 پیج تک اردو میڈیم کا, جبکہ انگلش میڈیم کا 15 سے 16 تک. ایٹھ کوشچن کے 2 پارٹ ہیں. پارٹ اے جہاد افغانستان والا اردو میڈیم میں ایک ہی پیج پر, پیج نمبر 15 پر ہے, جبکہ انگلش میڈیم میں 15 پیج کے مڈ سے سٹارٹ ہو کے 16 تک جاتا ہے. ایسے ہی بی پارٹ جو ہے نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز ذوالفقار علی بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں صنعتوں کا قومیانہ, اردو میڈیم میں پیج نمبر 2 اور 3 ہے, جبکہ انگلش میڈیم میں پیج نمبر 4 اور 5 ہے.
یہ آپ کا فرسٹ چیپٹر فلی ختم ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، امید آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ اب آپ چیپٹر نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں۔ نیو چیپٹر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، چیپٹر نمبر 2۔ پاکستان کے خارجہ تعلقات، چیپٹر نمبر 2۔ پاکستان ان فارن افیئرز، پاکستان Pakistan in foreign affairs. What is the meaning of foreign affairs? Foreign affairs means جو foreign countries ہیں, those countries who are surrounding the Pakistan and near or far, قریبی یا دور کے ممالک دنیا کے سارے بڑے اعظموں میں جہاں جہاں بھی ممالک واقع ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کس طرح کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ایک ریاست پاکستان بڑے اعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے. فرسٹ آف آل ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان is situated in the south of continent of Asia. It is a country of fertile lands, mountains, rivers and beautiful valleys. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو زرخیز زمین سے, پہاڑوں سے, دریاؤں سے اور خوبصورت وادیوں سے نوازا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. It shares the eastern border with India, northern border with China and western border with Afghanistan and Iran, varies to its straits in the Arabian Sea. In its south Arabian Sea. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑا خوبصورت ضربہ دیا ہوا ہے اور اس کی سچویشن جو ہے وہ بڑی اچھی ہے. مشرقی سرحد انڈیا سے, شمالی سرحد چین سے, مغربی سرحد افغانستان اور ایران سے ملتی ہے, جبکہ اس کے جنوب میں جو ہے وہ بحیرہ عرب واقع ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ جغرافیہ بھی بڑا خوبصورت عطا کیا ہوا ہے پاکستان کا. تو اس وجہ سے یہ بہت امپورٹنٹ ملک ہے دوسروں کے لیے. ایک تو یہ سمندر سے ملک ہے, دوسرا دنیا کی بڑی بڑی پہاڑیوں کے ساتھ یہ منسلک ہے. کوہ ہمالیہ اس کے ساتھ لگتا ہے, شوالیہ کی پہاڑیاں. یہ آگے ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ جو تعلقات قائم کرتی ہے. دیکھیں, A man is a social animal. انسان ایک معاشرتی حیوان ہے, وہ تنہا نہیں رہ سکتا. اسی طرح ایک ملک بھی دنیا پر تنہا نہیں رہ سکتا. جس طرح ایک اکیلا شخص جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ نہیں رہ سکتا, کے ساتھ تعلق کیے بغیر نہیں رہ سکتا, اکیلا نہیں رہ سکتا. انسان ایسے وہ کوئی ملک بھی اکیلا نہیں رہ سکتا. تو جب وہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرے گا, انسان جب دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے تو اس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں, کچھ طور طریقے ہوتے ہیں, کچھ وہ مینر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرے فلاں بندے سے تعلقات کی یہ نوعیت ہوگی, یہ حیثیت ہوگی, اس حد تک میں اس کے ساتھ تعلق رکھوں گا اور اس حد تک میں تعلقات نہیں رکھوں گا. ایسے ہی جب ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کو قائم کرتا ہے تو اس کے اندر اس کے کچھ ایڈوانٹیج, کچھ فائدے, کچھ نقصانات
ہر چیز کو وہ پیش نظر رکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کن اصولوں کے تحت جو ہے وہ اپنی دوستی کو رکھوں گا. لہذا ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ دوسری ریاست کے ساتھ تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی مقاصد اور اصولوں کو پیش نظر رکھتی ہے. اس حوالے سے بنائی جانے والی پالیسی کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں. یہ آپ کا ایک شارٹ کوسچن بن گیا ہے. What is foreign policy? What is foreign policy? خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کا کوشچن ہے, شارٹ کوشچن نمبر پیج نمبر 30 پر آپ نے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی, انگلش میڈیم والوں نے اور اردو میڈیم والوں نے پیج نمبر 34 پر دیکھنا ہے. When a country established relations with other countries, it has to abide by some fundamental principles and objectives. The policy of a state in this regard is called the foreign policy. When a country established, page number 30 پر objective of پاکستان فورن پالیسی کی ہیڈنگ کے نیچے پہلی لائن سے اس شارٹ کوسچن کو دیکھیں انگلش میڈیم والے. When a country establishes relations with other countries, it has to abide by some fundamental principles and objectives. The policy of a state in this regard is called the foreign policy. ایک ریاست دوسری ریاست کے ساتھ تعلقات کے قیام میں کچھ بنیادی مقاصد اور اصولوں کو پیش نظر رکھتی ہے. اس حوالے سے بنائی جانے والی پالیسی کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں. بس اسی شارٹ کوسچن کو آپ چیپٹر نمبر 2 میں کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو اس ٹاپک کے نیکسٹ ہیڈنگ کو ڈسکس کریں گے ہم. تھینکس, امید ہے کہ آپ اس کو یاد کریں گے اور لانگ کوسچن جو چیپٹر نمبر 1 کے وہ بھی آپ یاد کر لیں گے. بہت بہت